جب اپنے ہی سستے داموں ایمان کا سودا کر دیں تو برے صغیر کے مسلمانوں کی عظمت کا سودا لگتا ہے صدر عالی وقار۔ یہ میسور کا قلعہ ہے جس کے باہر غداروں کے منہ سے ٹپکتی ہوئی رال ایک نئی تاریخ رقم کرنے والی ہے کہ قلعے کا دروازہ اندر سے کھول دیا جاتا ہے۔ ہائے کاش یہ دروازہ اندر سے نہ کھلتا کہ دشمن فوج کا سمندر برے صغیر کے محافظ و محسن کے سامنے وہ اپنا سر کٹانے کے لیے تو تیار ہیں مگر سر جھکانے کے لیے تیار نہیں کہ دشمن کے جمع غفیر میں گھرے شیر میسور زخمی ہو کر گھوڑے سے گرتے ہیں کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے کا پیغام سنا دیا جاتا ہے۔ سلطان جام شہادت نوش کر رہے ہیں اور مشرق سے آزادی کا سورج طلوع ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ صدر عالی وقار یہ میرے آباء و اجداد ہیں جو منزل کی طرف گامزن ہیں۔ منزل تک پہنچتے پہنچتے یہ اپنا سب کچھ قربان کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کی خاطر ان کی زندگی کے لیے اپنے سر کٹاتے جا رہے ہیں کہ زندگی کے لیے سر کٹانے والوں نے ہمیشہ اپنے لہو سے داستان حق رقم کی ہے کہ صدر عالی وقار ایک طرف لیاقت علی خان جیسے وطن کے وفادار تو دوسری جانب راشد منہاج جیسے وطن کے جانثار ہیں، ایک طرف اعتزاز حسن جیسا بہادر طالب علم تو دوسری طرف خاکی وردی میں ملبوس وطن کے محافظ ہیں کہ سر کٹانے کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کیونکہ یہ سبق ہم نے امام حسین سے سیکھا ہے کہ جنہوں نے میدان کربلا میں اپنا سر کٹا کر اسلام زندہ کیا اور ظالموں کو یہ پیغام دیا کہ جوتیاں جبر کے شاہکار پر دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پر دے ماریں گے، ہم جو زمین ذات اگر شاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے، آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ صحیفے کی آیتوں میں زندہ رہنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اپنا سر کٹانا ملاحظہ کیجئے صدر عالی وقار کہ سر کٹانے والوں کو زندگی دنیاوی اور اخروی دونوں لحاظ سے ملا کرتی ہے کہ اگر دنیاوی تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کوئی سقراط اپنی جان دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والے حضرت طالوت کے لشکری بھی یاد رکھے جاتے ہیں کہ اگر دنیاوی تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کوئی پولس اپنی جان دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والے حواریین عیسیٰ سورہ صف کا لازوال حصہ بن جاتے ہیں کہ اگر دنیاوی تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کوئی کلیب بن ربیعہ خود کو جنگ کی آگ میں جھونک دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والے شہدائے بدر بھی فضائل کے مستحق ٹھہرتے ہیں کہ اگر دنیاوی زندگی کے لیے سر کٹانے والے گلیلیو پادریوں کی مخالفت مول لے کر خود کو نظر آتش کروا دیتا ہے تو اخروی زندگی کے لیے سر کٹانے والا منصور ابن حلاج اپنا سر تختہ دار کو پیش کر دیتا ہے۔ زندگی دائمی نہیں ہوا کرتی صدر عالی وقار، لیکن طرابلس کی جنگ میں فاطمہ ابن عبداللہ اپنا سر کٹا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جلال الدین خوارزم اپنا گھوڑا دریا میں ڈال کر تاریخ رقم کرتے ہیں۔ اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے سید احمد شہید بالاکوٹ کے پہاڑوں پر اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہیں۔ اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے مسلمانان ہند دلی تا امرتسر ہر شجر سایہ دار سے معلق ہو جاتے ہیں۔ اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے غازی علم الدین شہید مسکراتے ہوئے تختہ دار پر جھول جاتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کے لیے ڈھیروں علماء اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ان تمام جانثاروں کے جسموں سے ٹپکتے لہو کا ایک قطرہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہر دور میں ہر حال میں تابندہ رہوں گا، میں زندہ و جاوید ہوں، پائندہ رہوں گا، تاریخ میرے نام کی تعظیم کرے گی، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا، میں تاریخ کے اوراق میں آئندہ رہوں گا۔ علی وقار، جب رات کی کھوک سے صبح درخشاں نمودار ہوتی ہے اور خورشید تاباں اپنی زوفشاں کرنوں سے عالم کو منور کرتا ہے تو مشرق کے شہ سوار میدان جنگ میں پائے جاتے ہیں، جہاں
مشرق کے شہ سوار میدان جنگ میں پائے جاتے ہیں جہاں خون لڑکتا ہے اور خاک لہراتا ہے، اور صدر علی وقار خون لڑکتا پایا جاتا ہے اور خاک میں لہرائے ہوئے وہ پائے جاتے ہیں، اور وہ اجسام سے صرف ایک ہی صدا کہتے پائے جاتے ہیں کہ میرے خاک و خون سے تو نے، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کرا ہے پیدا، میرے خاک و خون سے تو نے یہ جہاں کرا ہے پیدا، صلائے شہید کیا ہے تب و تاب جان نشانی۔ علی وقار، صدر علی وقار ایک منٹ، علی وقار آسمان ورتائے حیرت میں ہے، جنونس انگوش بدندہ ہیں کہ یہ کون سربریدہ دیوانے ہیں جو قربان گاہ حق میں خیمہ زن سرفروشی کی رسم ادا کرنے اپنی خانقاہوں سے نکل آئے ہیں، اور پھر ماضی تاریخ کی اونٹ میں بیٹھ کر یہ منظر دیکھتا ہے کہ 72 سر گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندے جاتے ہیں، مگر ان تمام کے اجسام میں مقید روحوں کا مقصود مقدر فقط شہادت ہے۔ صدر علی وقار وہی انسانیت کا معراج بھی ہیں اور وہی انسانیت کی تابندگی بھی۔ علی وقار یہ وہی لوگ ہیں جو جاتے جاتے دنیا پر ایک پیغام واضح کر گئے کہ ہم سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، کہ ہم سے پوچھو گے تو خنجر سے عدو بولے گا، گردنیں کاٹ بھی دو گے تو ہمارا لہو بولے گا۔